یہ بہت ہی خطرناک قانون ہے اور ہر قیمت پر اس کے خلاف ہمیں جد و جہد کرنا ہے۔ وقف کوئی عام لین دین کا مسئلہ نہیں ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آج کی ہمارے اہم خبروں میں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بہت ہی اہم خبروں سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ باخبر رہیں اور خبروں کے اصل حقائق آپ کے سامنے ہو۔ ناظرین، آئیے پہلی خبر کو دیکھ لیتے ہیں۔ دہلی کی تاریخی شاہی جامع مسجد کے سروے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ وشنو گپتا نے کہا ہے کہ اورنگزیب نے جودھا پور اور ادے پور کے کرشنا مندروں کو منہدم کر دیا تھا۔ دہلی کی جامع مسجد کے سیڑھیوں میں مجسموں کے باقیات موجود ہیں اور اس کا ثبوت اورنگزیب نامہ میں اورنگزیب پر ساقی مشتاق خان کی لکھی گئی کتاب ماثر عالمگیر میں موجود ہے۔ وشنو گپتا نے کہا ہے کہ جب خان جہاں بہادر نے مندروں کو توڑا، انہیں لوٹا اور مجسموں کو توڑا تو شہنشاہ بہت خوش ہوا۔ اس کے بعد ٹوٹی ہوئی مورتیوں کے باقیات کو بیل گاڑیوں کے دہلی بھیجا گیا۔ اس لیے ہندو سینا چاہتی ہے کہ جامع مسجد کا سروے کیا جائے، اس کی سیڑھیوں کے نیچے سے مورتیوں کو نکال کر مندروں میں دوبارہ نصب کیا جائے۔ وشنو گپتا نے اس سے قبل اجمیر کے خواجہ معین الدین چشتی درگاہ میں بھگوان شیو مندر ہونے کا دعویٰ کیا تھا، جس کی سماعت 20 دسمبر کو ہوگی۔ ناظرین، اب آئیے بدایوں کی جامع مسجد خلاف بھی داخلہ عرضی پر سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ بدایوں کی شاہی جامع مسجد کیس میں اگلی سنوائی 10 دسمبر کو طے کی گئی ہے۔ ایڈوکیٹ وویک ریندر نے کہا ہے کہ یہ مسجد دراصل نیل کٹ مہادیو مندر تھا۔ درخواست 18 اگست 2022 کو دائر کی گئی تھی۔ عدالت نے درخواست کو قبول کر لیا ہے اور ہندو فریق کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں مسجد میں پوجا کرنے کی اجازت دی جائے۔ مسلم فریق کے وکیل اسرار احمد صدیقی نے کہا ہے کہ جو مقدمہ درج کیا گیا ہے وہ فرضی ہے، یہ امن کو خراب کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس مسجد پر ہندو فریق کا کوئی بھی حق نہیں ہے۔ ناظرین، وقف بورڈ کو بھی ہڑپنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم آپ کو مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کا ایک بیان آپ کو سنواتے ہیں، جس میں انہوں نے مسلمانوں کو وقف بورڈ کے متعلق بہت سی باتیں بتائی ہیں۔ ہمیں ان کا یہ بیان ضرور سننا چاہیے۔ آئیے سن لیتے ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک قانون ہے اور ہر قیمت پر اس کے خلاف ہمیں جد و جہد کرنا ہے۔ وقف کوئی عام لین دین کا مسئلہ نہیں ہے کہ کسی نے کسی کو زمین دے دی اور کسی نے قبول کر لی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، جیسے نماز ہماری ایک عبادت ہے۔ اگر کوئی ہم کو نماز سے روکے اور نماز میں رکاوٹ بنے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے اور اسی طرح وقف بھی ایک عبادت ہے۔ خدا نخواستہ اگر یہ قانون بن گیا تو ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہماری عیدگاہیں، ہمارے قبرستان، ہمارے شیعہ بھائیوں کے امام بارے، درگاہیں، یہ سب کے سب ان کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے یہ بڑی اہم لڑائی ہے اور پوری قوت کے ساتھ ہمیں اس لڑائی کو لڑنا ہے، اور جو کچھ ملت کے قائدین جو آواز دیں اس آواز پر لبیک کہنا ہے۔ لیکن اس قانون کا ایک خطرناک پہلو یہ ہے کہ وقف بائی یوزر کا ایک قانون پہلے سے ہے۔ اگر کوئی چیز مسجد یا قبرستان یا عیدگاہ کے طور پر استعمال ہوتی آئی ہے تو اس کو مسجد ہی مانا جائے گا، اس کو قبرستان تسلیم کیا جائے گا، اس کو عیدگاہ تسلیم کیا جائے گا۔ اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ہمارے برادران وطن کے لیے بھی ہے کہ اگر کوئی جگہ طویل عرصے سے مندر کے طور پر، تیرتھ استھان کے طور پر استعمال ہوتی آئی ہے تو ان کی اس حیثیت کو تسلیم کیا جائے گا۔ اب یہ قانون اتنا خطرناک ہے کہ جو چیز صرف استعمال کی بنا پر کسی وقف کو نہیں مانا جائے گا، اس کے لیے ڈاکومنٹ پیش کرنا ہوگا، گورنمنٹ ڈاکومنٹ مانگے گی۔ آپ سوچئے دلی کی جامع مسجد 400 سال پہلے بنی، آج اگر کوئی آپ سے اس کا ڈاکومنٹ مانگے، اس کے دستاویز مانگے، کیا اس کا دستاویز دینا ممکن ہے؟ حیدرآباد میں مکہ مسجد ہے، قطب شاہی دور کی ہے، وہ بھی تقریباً 300-400 سال پہلے کی ہے۔ اگر کوئی شخص، حکومت آج یہ کہے
کہ آپ ثبوت دیجئے کہ کیسے اس کو مسجد مانا جائے، ہم آپ اس کا ثبوت فراہم کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے۔ ہمارے بڑے بڑے مدرسے ہیں، قدیم مدرسے ہیں، دارالعلوم دیوبند ہے، ماشاءاللہ 150 سال اس پر گزر چکا ہے، اور بھی اس کے قریب العمر کئی مدرسے اس ملک میں موجود ہیں۔ اس زمانے میں لوگ بانی عطیہ دے دیتے تھے، مدرسہ بن جاتا تھا، تعلیم کے لیے اس کا استعمال ہونے لگتا تھا، عوام بھی اس کو مدرسہ تسلیم کرتی تھی، اور حکومت بھی اس کو مسلمانوں کی ایک تعلیمی پراپرٹی تسلیم کرتی تھی۔ آج فرض کیجئے کہ ایسے قدیم اداروں سے اگر دستاویز مانگا جائے تو اس کا پیش کرنا کتنا دشوار ہوگا۔ تو یہ قانون میں ایسی ترمیم ہے وقف با یوزر کو ختم کرنے کی کہ ہماری ہزاروں مسجدیں، مدرسے، قبرستان، درگاہ، یہ سب حکومت کے رحم و کرم پر رہ جائیں گی، اور ہمارے لیے اس کو قانون کی طاقت سے منوانا مشکل ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک خاص قانون وقف کے ساتھ رکھا گیا ہے، لمیٹیشن ایکٹ کا۔ حکومت کے قانون میں بہت سی زمینوں پر ایک مخصوص مدت تک اگر کوئی شخص قابض ہو تو وہ اس کی ملکیت سمجھی جاتی ہے، لیکن کچھ چیزوں کو اس سے مستثنیٰ کیا گیا، ان میں وقف بھی ہے۔ وقف پر ناجائز قبضہ کتنا بھی قدیم ہو، کتنا بھی پرانا قبضہ ہو، اس کے قبضے کی وجہ سے اس کو قابض کی ملکیت نہیں سمجھا جائے گا۔ وقف بورڈ اپنے کاغذات کے ذریعے، اپنے دلائل کے ذریعے سچائی کو ثابت کر سکے گا، زمین واپس لے سکے گا۔ اب جو قانون میں ترمیم کی گئی ہے اس کے مطابق یہ جو مستثنیٰ کیا گیا تھا وقف کی زمین کو، اور بھی بہت سی چیزیں اس سے مستثنیٰ ہیں، سرکاری زمینیں بھی مستثنیٰ ہیں، یہ صورتحال ختم ہو جائے گی۔ گویا جو ناجائز قابضین ہیں ان کو اور تقویت پہنچائی جا رہی ہے، ان کا حوصلہ بڑھایا جا رہا ہے، اور وہ ایسی جائیدادوں پر قابض ہو جائیں گے۔ ہندوستان میں جتنے مذہبی مقاصد کے لیے جو املاک ہیں، ان کے لیے ان اداروں کے قانون موجود ہیں کہ اسی مذہب کے ماننے والے اس کا انتظام کریں گے۔ گردوارہ کا سکھ کریں گے، مندروں کا ہندو بھائی کریں گے، یہ عیسائی بھائی وہ اپنے اداروں کا کریں گے۔ ناظرین، ہماری عبادت گاہوں کو مندر بتا کر ایک فساد کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ دعوے تاریخی اور قانون کے خلاف ہے۔ مسجدوں کو نشانہ بنانا نہ صرف مسلمانوں کے مذہبی جذبات پر حملہ ہے بلکہ یہ ملک کے قانون کو بھی کمزور کرنے کی کوشش ہے۔ ایسے معاملات میں ہمیں صبر اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے علماء کرام کے حکموں کو پورا کرنا ہوگا۔ ہمیں عبادت گاہوں کی حرمت کو بچانے کے لیے متحد ہونا ہوگا۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو نماز کا شوق و ذوق عطا فرمائے، مسلمانوں کو مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔